ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان ہے. میرا تاج شریعت سلامت. یہ بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں. ذات میں شریک نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی لائق عبادت نہیں. لائق عبادت ذات ہی خدا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے. لہذا اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور خدا ہونے کا کوئی عقیدہ رکھے تو وہ ذات میں شرک کرنے کی بنیاد پر مشرک کہلائے گا. اور صفات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں. صفات سے مراد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبیاں اور اس کے کمالات. کمال کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کا مکمل ہو جانا، اس کی طبیعت کے اعتبار سے جتنے درجوں کی ضرورت ہے وہ درجے کمپلیٹ ہو جانا. لیکن یاد رہے کمال کا یہ معنی مخلوق میں استعمال ہوگا کہ جس چیز میں کمی تھی کمی پوری ہو گئی تو اب کہیں گے وہ مکمل ہو گیا. مثلا بچے نے حفظ شروع کیا، 28 پارے ہوئے تو کہیں گے کہ ابھی باقی ہے 2 پارے یاد کرنا. جب اس کے باقی 2 پارے بھی ہو جائیں گے تو پھر کہتے ہیں کہ اس نے اپنا قرآن مکمل کر لیا. تو مخلوق میں جب کمال کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جو کمی ہے اس کمی کو دور کر دی اور وہ چیز مکمل ہو گئی، کمپلیٹ ہو گئی. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے لیے کمال کا لفظ بولا جائے وہاں یہ معنی نہیں ہوگا کہ کمی تھی، کمی میں جتنی باتیں باقی تھی وہ مکمل ہو گئی تو اب کمال ہوا. تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی صفات میں آپ کو کمی اور نقص ماننا پڑے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات نقص اور عیب اور کمی سے پاک ہے. لہذا جب اللہ کی صفات خوبیوں کے لیے کمال کا لفظ بولا جائے تو مطلب ہوگا کہ وہ خوبیاں جو ہر طرح کے عیب و نقش سے، کمی سے، کھوٹ سے، عیب سے پاک اور منزہ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے جب کمال کا لفظ بولیں گے تو مطلب ہوگا عیب، نقص، کھوٹ اور کمی سے پاک ہونا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہم اسماء حسنہ بولتے ہیں وہ اس کی صفات ہی معنی کو ادا کرنے کے لیے. مثلا اس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، ہم اس کا صفتی معنی خالق بولتے ہیں. ہر چیز، ہر ظاہر و باطن کو جاننے والا اس کے لیے صفت بولتے ہیں علیم، حکمت والا حکیم، کرم کرنے والا کریم، رحم کرنے والا رحیم. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کرتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کی صفات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں. صفات میں یاد رکھیے گا کہ کچھ صفتیں ایسی ہیں جو انسانوں کے لیے بھی بولی گئی، جیسے قرآن پاک میں بھی آیا وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا، سننے والا، دیکھنے والا بنایا. اور سمیع اور بصیر ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی صفت ہے، اور قرآن نے انسان کو بھی سمیع و بصیر کہا. تو فرق یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات ذاتی ہے، یعنی کسی کے دیے سے نہیں. اس کی صفات سرمدی ہے، کبھی ختم نہ ہوگی، غیر فانی ہے، کبھی فنا نہیں ہو سکتی، باقی ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، ازلی، ابدی، قدیم ہے. اور کل کائنات اس کی محتاج ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے بندوں کو جو کمال دیا تو اپنے بندوں میں بھی کچھ صفتیں ایسی عطا فرمائی، جیسے ہم نے قرآن پاک کی آیت پیش کی کہ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا،
ہم نے انسان کو سننے والا دیکھنے والا بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دیکھنے کی طاقت عطا فرمائی، لہذا انسان کا سمیع ہونا بصیر ہونا اللہ کی عطا سے ہے۔ نیز انسان کی جو صفت ہوگی وہ فانی ہوگی کہ اس کی ایک مدت ہوگی، جب مدت ختم ہو جائے گی تو پھر فنا طاری ہو جاتی ہے۔ جیسے مردہ جب مر جاتا ہے، کان ہونے کے باوجود بھی نہ سنے گا، آنکھ ہونے کے باوجود بھی نہ دیکھے گا، زبان ہونے کے باوجود بھی نہ بولے گا، دل موجود ہونے کے باوجود بھی دھڑکن نہ ہوگی، بھیجا ہونے کے باوجود بھی تفکرات اور نظریات سے خالی ہوگا۔ تو انسان کے لیے فنا ہے۔ انسان کی جو صفتیں ہیں، مخلوق کی جو صفتیں ہیں وہ فانی ہیں۔ یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے جس بنیاد پر دیوبندی وہابی ہم پر یہ الزام رکھتے ہیں کہ تم اولیاء اللہ انبیاء کرام کو مددگار اور دور سے سننے والا مانتے ہو اور مدد کرنے والا مانتے ہو، علم غیب مانتے ہو۔ تو بنیادی فرق یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی علیم بذات صدور ہے، دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا، عالم الغیب والشہادہ ہے۔ تو اس کی صفات ذاتی ہے، سرمدی ہے، باقی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، غیر فانی ہے۔ جبکہ اللہ نے جو نبیوں کو کمالات دیے، ولیوں کو کمالات دیے، اور ان کو جو صفتیں دی ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے اور محدود ہے، چند حدوں کے اندر ہے، اور فانی ہے، سرمدی نہیں ہے، نہ ازلی ہے، نہ ابدی ہے، نہ قدیم ہے، بلکہ حادث ہے کہ پہلے نہ تھی، اللہ کے دینے سے حاصل ہوئی۔ یہ ایک ایسا بنیادی فرق ہے جس کی بنیاد پر یہ عقیدہ بالکل صاف اور ستھرا نکھر کے آ جاتا ہے، اور خود قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمیع بھی بنایا، بصیر بھی بنایا، مگر وہ سننے میں کان کا محتاج ہے، وہ دیکھنے کے لیے آنکھ کی بینائی کا محتاج ہے، بولنے کے لیے قوت لسانی کا محتاج ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلیم ہے مگر زبان سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ سمیع ہے مگر کان کا محتاج نہیں، جسم جسمانیت سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بصیر ہے مگر آنکھ اور قوت بینائی کا محتاج نہیں، بلکہ قوت بینائی اور آنکھ اور کان اور قوت سماعت سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ تو نہ اب اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھے کہ جیسا اللہ سمیع ہے ایسا ہی فلاں سمیع ہے، جیسا اللہ دستگیر ہے ویسا فلاں دستگیر ہے، تو یہ شرک ہے۔ ہم کسی نبی کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ اللہ جس طرح دستگیر ہے، مؤثر حقیقی ہے، مدد کرنے والا ہے، بالکل اسی طرح کی خوبی اور کمال کسی نبی میں ہم مانے، کسی ولی میں مانے، تو یہ شرک ہے۔ اور کسی سنی کا یہ عقیدہ ہرگز نہیں ہے کہ جو اللہ کے کمالات اور خوبیاں اور صفتیں ہیں وہ ہم کس میں مانتے ہیں؟ نبی یا ولی میں مانتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے جو یہ کمالات مانتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے مانتے ہیں۔ یہ بڑا فرق ہے اس میں۔ نہ افعال میں نہ احکام میں، کسی فعل کسی حکم میں کوئی اس کا شریک نہیں، نہ اسماء میں نہ ناموں میں اس کا کوئی شریک۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم آیت نمبر 65 میں فرماتا ہے، هل تعلم له سمیہ، کیا تو اس کا کوئی ہم نام جانتا ہے؟ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی اللہ کا کوئی ہم نام نہیں ہے۔ اس آیت سے چند مسائل نکل کے آئیں گے۔ یعنی اللہ نام کی صرف ایک ہی ذات ہے، اور وہ ہے ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی۔ فتاوی تاج الشریعہ جلد اول صفحہ نمبر 196 پر ہے کہ اللہ خدا یہ الفاظ مترادفہ ہیں، یعنی ایک ہی طرح کے لفظ ہیں، اور دونوں اللہ کے علم ذاتی ہیں۔ یعنی علم کہتے ہیں نام کو، اور علم ذاتی کا نام مانا ہوتا ہے ذات کا جو خاص نام ہوتا ہے۔ تو خدا، اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے خاص نام ہے جن کا اطلاق غیر باری تعالیٰ پر جائز نہیں، یعنی اللہ کے سوا کسی اور پر ان ناموں کا بولنا جائز نہیں۔ پھر اسی کے صفحہ نمبر 206 اور 207 پر ہے کہ غیر خدا کو اللہ کہنا حرام اور کفر ہے، کیونکہ اللہ اور خدا اللہ تعالیٰ کا علم ذات ہے، اور علم ذات ہونے کی بنیاد پر ہر ایک جانتا ہے کہ اس نام سے اللہ خالق کائنات ہی مراد ہے۔ یعنی جب اللہ بولا جائے، خدا بولا جائے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہی مراد ہوتی ہے، اور کوئی مراد نہیں ہوتا۔ لہذا کسی اور کو اللہ یا خدا کہنا یہ اس کے بارے میں معبود اور خدا ہونے کا عقیدہ کہلانے کی وجہ سے کفر ہوگا۔ یہ مسئلہ اس لیے ذکر کیا کہ بہت سارے ایسے ہیں کہ جنہوں نے
اپنی خواہشات اور اپنی نفسیات کا نام تصوف رکھ دیا۔ ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ مرید اپنے پیر کو اللہ میاں کہتے تھے، جبکہ اللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ نام ہے کہ جب بھی بولا جاتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہی مراد ہے، اور غیر خدا کو اگر اللہ کہا جائے تو اس کے بارے میں عقیدہ الوہیت ہے۔ اس پر حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے یہ فتویٰ دیا تھا، اور یہ سب اس کے نقصانات یہ ہیں کہ آج وہابیہ دیابنا دلائل بنا کر ایسی باتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے کہتے ہیں دیکھو یہ سنی بریلوی ہے، کہ اپنے پیروں کا نام بھی انہوں نے اللہ رکھ دیا ہے، العیاذ باللہ تعالی۔ تو ان جاہلوں کی اس عمل کی وجہ سے پوری سنیت برباد ہو رہی تھی۔ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے اس پر زبردست فتویٰ رقم فرما کر پورے جماعت اہل سنت کی رہنمائی کی ہے۔ اسی مسئلے کا یہ، اسی فتوے کا یہ حصہ تھا۔